بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہر چال الٹی پڑ رہی ہے، حیران کن ہے۔ اب تو کمال ہی ہو گیا کہ پوری پنجاب کابینہ، پوری پنجاب حکومت جس کو مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑا خطرناک کام کیا گیا، اور مریم صاحبہ نے لیڈ کیا اس خواہش کو جو سب مخالفین عمران خان کے چاہتے ہیں، اس کو انہوں نے لیڈ کیا کہ جی تحریک انصاف کو بین کرنا ہے، اس پر پابندی لگانی ہے، عمران خان پر نئے مقدمات بنانے ہیں، اور بڑا ہی خطرناک مقدمہ، کیونکہ اب صرف اور صرف عمران خان قید ہیں تو عدت کیس کی وجہ سے ہیں۔ اب وہ تو باعث شرمندگی ہے ہی عدت کیس، جس کی کوئی بات نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اب ملک میں تو پریشر بنا ہی بنا بین الاقوامی سطح پر کہ یہ کیا کیس ہے، شادی کرنے پر، نکاح کرنے پر ایک مقدمہ بنا دیا، اور عورت کی گواہی اس کو بھی نہیں مانا جا رہا، اور وہی ایام کا معاملہ، کوئی اس پر بات بھی نہیں کر پاتا، اس پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ پنجاب کابینہ نے منظوری دی، جس پر عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی تصدیق کی کہ ہاں جی بالکل ایسا ہے، ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں تحریک انصاف پر، اور ہم جناب عمران خان پر ہر طرح بغاوت، غداری، ملک کے خلاف سازش، ملک توڑنے کی کوشش، اور یہ سب مقدمات اور یہ سب ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس کی منظوری دے دی ہے کابینہ نے۔ اب کابینہ کا اور کوئی کام نہیں ہے، اسی پر بحث ہونی ہے، اسی پر کام ہونا ہے، عمران خان عمران خان عمران خان۔ اب کیونکہ انہی کے انڈر آتا ہے جیل کا معاملہ بھی، اڈیالہ جیل راولپنڈی، وہاں بھی آج عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، دو گروپ سے، تحریک انصاف کے دو گروپ کی، تحریک انصاف میں تقسیم ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، وہ بھی کام الٹا پڑا، وہ چال بھی الٹی پڑ گئی، اس کی بھی تفصیل پر آتا ہوں۔ لیکن اس کا جو مین کردار تھا کہ جی عمران خان کے خلاف مقدمہ بنانا ہے، پارٹی کو بین کرنا ہے، وہ کون تھا؟ وہ کردار جو ہے وہ پٹ گیا ہے، اور اس سے بھی برے طریقے سے پٹا ہے، جس طرح سے ہمارے بیچارے کئی اداکار اور کیا کہیں جھانسے میں آ گئے، یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، جو بھی ان کو کہیں کہ پیسے دیے گئے، پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ روپے ان کو دیا گیا۔ اب جناب عظمہ بخاری کہہ رہی ہے نا پیچھے نہ ہٹے، پیچھے نہ ہٹے۔ اب ہوا جناب کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جی ٹی وی ایک چینل ہے، اور جی ٹی وی کے رپورٹر رئیس احمد خان صاحب، ان کی گواہی پر، ان کی درخواست پر عمران خان کے خلاف پنجاب کابینہ منظوری دیتی ہے، تحریک انصاف کے خلاف منظوری دیتی ہے کہ یہ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور ان کو بین کیا جائے، تحریک انصاف کو پابندی لگائی جائے اس پر بطور جماعت، یعنی جس طرح آپ ٹی ٹی پی کا سنتے ہیں، دیگر جناب کالعدم تنظیموں کا سنتے ہیں، اس طرح ان پر پابندی لگائی جائے، عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں۔ اب یہ کسی درخواست پر کرنا تھا، کسی بنیاد پر گواہی چاہیے کہ جی کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ گواہ کے طور پر جناب یہ رپورٹر صاحب سامنے آئے، رئیس احمد خان صاحب، جی ٹی وی سے ان کا تعلق ہے۔ اب جی ٹی وی نے کیا کیا ہے؟ ان کی انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے کہ ہم نے ان کو معطل کر دیا ہے، اس رپورٹر کو معطل کر دیا، اور کہا یہ کہ انہوں نے ہمارے چینل کے ساتھ جو ان کی ایسوسیشن ہے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا، اور پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور عمران خان پر مقدمہ بنوا دیا، یا درخواست دے دی، یا گواہ بن گئے۔ اب دیکھیں کسی رپورٹر کا یہ کام ہے، جو صحافی کور کرنے جاتے ہیں جیل کے اندر عمران خان صاحب کے کیسز کو، وہاں پر جناب وہ موجود ہوتے ہیں، ان کا کام ہے رپورٹنگ کرنا، آ کر جناب رپورٹ کرتے ہیں عمران خان نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بڑی قدغنیں ہیں، رپورٹرز کو روکنا، بڑا کچھ کیا جاتا ہے۔ خیر، اب یہ رپورٹر صاحب کیا کرتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں، اور جو بھی عمران خان سے سوال جواب ہوتے ہیں اس میں بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کوئی گواہ چاہیے تھی، میری موجودگی میں عمران خان نے کہا۔ ان کی اس بات سے، یہ گواہ بننے سے بہت پہلے یہ خبریں آنے لگ گئی تھیں کہ جناب اب صحافیوں کو استعمال کیا جائے گا عمران خان کے خلاف، کہ جی ہاں ہماری موجودگی میں عمران خان نے یہ باتیں کی ہیں، حمود الرحمان کمیشن کا رپورٹ کا ذکر کیا، آرمی چیف کے خلاف بات کی، اور یہ سب باتیں کی، اور دیگر باتیں کی، تو اس پر جناب اس کو بیس بنا کر پھر پنجاب کابینہ، مریم صاحبہ کی حکومت نے اس کی منظوری دے دی۔ اب یہ ساری چال الٹی پڑ گئی۔ جو بندہ اپنے گھر کا نہیں رہا، جس کو گھر سے ہی جناب نکال دیا جائے، اپنی کمیونٹی سے ہی نکال دیا جائے، رپورٹرز سینئر کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کوئی کام ہے رپورٹر کا؟ کل کو جناب میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، دیگر، خیر وہ تو پسند ہی نہیں کرتے آزاد صحافیوں کو، کوئی جائے گا اور وہ کہے گا ہاں جی میری موجودگی میں انہوں نے یہ کیا تھا، رپورٹر سے زیادہ اب جناب وہ ٹاؤٹ بن جائیں گے کسی کے، اور وہ ایک پارٹی بن جائیں گے کہ ہاں جی میں تو فلاں جماعت کا ہوں، میں فلاں کے خلاف جناب مقدمہ کرواؤں گا، تو وہ تو کام بڑا اچھا آتا ہے نون لیگ کو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کے اپنے بڑے بڑے نام جو عمران خان کے شدید مخالف تھے اور سب جانتے ہیں ان کو، وہ بھی اب ان سے تنگ آ گئے ہیں۔ اچھا، جی ٹی وی کا میں آپ کو بتا دوں کہ جی ٹی وی کی انتظامیہ کو بڑا سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا، بڑی بات ہے، لیکن یہ کوئی عمران خان کی حمایتی نہیں ہے، کوئی جی ٹی وی کوئی چینل کوئی عمران خان کے کسی حمایتی کا چینل نہیں ہے، یہ وہی چینل ہے جس پر غریدہ فاروقی صاحبہ بھی پروگرام کرتی ہیں، اور غریدہ فاروقی صاحبہ
کس قدر ناقد ہے عمران خان صاحب کی، یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھ لیں، ان کے تجزیوں کو دیکھ لیں، وہ بالکل نظر آتا ہے کہ عمران خان پر کھل کر اور بہت آگے بڑھ کر تنقید کرتی ہیں کہ ان کو خود بڑی تنقید کا سامنا رہتا ہے. تو یہ وہ چینل ہے جس پر غریدہ صاحبہ بھی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عمران خان کا حمایتی چینل ہے یا ایسا کچھ ہے، ان پر غریدہ فاروقی بھی پروگرام کر رہی ہیں. انہوں نے بھی کہا، اب اس کو پبلک ریئیکشن کہیں، صحافتی اقدار کی خلاف ورزی کہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ کام کرنا پڑا ہے، لیکن یہ تو ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں تو شاہد خان افریدی جیسے لوگ، وہ اگر یہ ایک بیڑا اٹھاتے ہیں کہ ہاں جی عمران خان کے خلاف بات کرنی ہے، شہباز شریف کی تعریف کرنی ہے، یہ بڑا زبردست آدمی ہے، تو اس کا ریئیکشن کتنا آتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ اب کوئی ہیرو نہیں رہے. شعیب اختر جیسے وہ جا کر بیٹھتے ہیں عطا تارڑ کے ساتھ اور تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں شہباز شریف کی، عطا تارڑ کی، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. یعنی یہ لوگ اب ایک بدنامی کا داغ بن چکے ہیں، اور ان کا ساتھ، ان کے ساتھ آنا، ان کی بات کرنا، ان کی حمایت کرنا، وہ اب ایک ایسا بدنامی کا طوق ہے جو گلے میں کوئی ڈالنا نہیں چاہتا. اس کے لیے عوام میں کوئی گنجائش نہیں بچتی. ابھی آپ دیکھیں بلال قریشی، یہ بڑے زبردست نوجوان اداکار، پہلے تو آپ نے دیکھا کہ وی لاگرز ہیں، ابرار احمد آئے، دیگر لوگ آئے، فوڈ وی لاگر، انہوں نے آ کر بھانڈا پھوڑا کہ جی یہ ہمیں بھی پیسے دیے جا رہے تھے. تو جس طرح وہ اداکاروں کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، کسی کو اپنی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی ہے، کہ ان کو بھی کہا گیا ہوگا بس آپ تھوڑا سا یہ کر دیں، کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں، کس طرح ان کو لایا گیا، ان کو بتایا گیا. اب ان کی اپنی کمیونٹی سے ریئیکشن ہے. دیکھیے جو بندہ اپنی کمیونٹی میں قابل قبول نہیں رہے گا، ناقابل قبول ہو جائے گا، اس کے پاس کیا بچے گا. اب کیا ان کو کوئی چینل رکھے گا رئیس احمد خان صاحب کو؟ کیا کوئی ان کے سامنے کوئی بات کرے گا وہ میں بات کر دوں گا تم تو جا کے میرے اوپر مقدمہ کروا دو گے؟ تو صافی تو نہ رہا وہ. اور جس کی بنیاد پر انہوں نے بنایا تھا وہ اس کو خود اس کے لوگ قبول نہیں کر رہے، اس کی کمیونٹی صافی قبول نہیں کر رہے، مریم صاحبہ یا ان کی کابینہ ان کی درخواست پر، ان کی گواہی پر یہ سارا کیس بلڈ کر رہی ہے، تو باقی کیا بچے گا. اب تو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کو نون لیگ کو بین کر دینا چاہیے. خیبر پختونخوا میں کہنا چاہیے کل عدم تنظیم ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹ نہیں ہو سکتا. اگر پنجاب میں پنجاب حکومت یہ قدم اٹھا سکتی ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ پھر وہاں اسی طرح ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیں. کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی جناب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات کی تھی، 1971 کا ذکر کیا تھا، انہوں نے سرونگ آرمی چیف کے خلاف، ڈی جی آئی سی کے خلاف باتیں کی تھیں. انہوں نے جناب کہا تھا کہ ہم نے ریورس انجینئرنگ سے میزائل بنا لیے تھے، امریکہ کا میزائل یہاں پر گرے تھا. انہوں نے راز کھول دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کلنٹن نے مجھے آفر کی تھی، اور وہ سیکرٹ ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کر دی تھی. یہ خود بڑی جماعت ہے، یہ ملک توڑنے کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے ایک پولیٹیکل لیڈر بڑے کو جیل میں کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے بین الاقوامی سطح پر، اقوام متحدہ، دیگر ممالک، اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی ہے. تو اس کی بنیاد پر وہ بھی کسی رپورٹر کی گواہی ڈالیں اور جناب کہ ہاں جی میرے سامنے بات ہوئی تھی، لو جی ان کو بین کر دو. تو یہ ٹھیک رہے گا؟ جو میں نے عرض کیا، بلال قریشی جو صحافی ہیں، بلال قریشی جو اداکار ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اداکار بلال قریشی نے بھی جناب پیڈ کیمپین کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. اپنی انسٹاگرام سٹوری میں لکھا، مجھے بھی آفر کی گئی لیکن میں نے جواب دینا بھی پسند نہیں کیا. ساتھ ہی ساتھ کہا کچھ ایسا کرو کہ لوگوں کو پیسے دے کر تعریف نہ کروانی پڑے، ہم خود دل سے تعریف کریں آپ لوگوں کی. یہ باتیں لوگ کہہ رہے ہیں جن کو آفر ہوئی. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پیسے کے آگے نہیں بکتے، نہیں جھکتے، تو وہ لوگ اب گواہیاں دے رہے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں مریم نواز کی حکومت کی تعریف کرنا نیکی کا کام ہے، اداکار اور ٹک ٹاکر ڈٹ جائیں. جی وہ ڈٹ جائیں، جی ان کے آگے ہر کوئی ڈٹ جائے. پیسے لیے ہیں تو اب ڈٹ بھی جاؤ. لوگ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، لوگ اب یہ بدنامی جو ہے اپنے سر نہیں لینا چاہتے کہ کیا ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہوا، یہی ٹک ٹاکرز کو پیسے دے کر کیمپین کروائی گئی تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ڈبل پیسے دینے کو تیار ہیں واپس، کیونکہ ہمیں بڑا برا بلا کہا جا رہا ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں. یہاں تک مجھے ایک ذرائع سے پتہ لگا کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ یہ پیغام بنائیں پنجاب حکومت کی، مریم صاحبہ کی تعریف کریں فلاں فلاں، تو انہوں نے کہا جی ریئیکشن آئے گا. انہوں نے کہا جی کمنٹس بند کر دیں، پیسہ بھی تو آپ کو مل رہا ہے، کمنٹس نہ دیکھیے گا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، گالیاں کچھ نہیں ہوتی. یہ بات ان کو کی گئی. تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے اس کو کیا کہیں گے. ایک بندہ اپنی چال چلتا ہے، بڑا سوچتا ہے، بند کمرے میں بڑے کیمپین کا، عمران خان مقدمات بنانے کا، اور وہ حال ہوتا ہے کہ وہ شخصی جناب آپ دیکھیں ایکسپوز ہو جاتا ہے. یہاں جج ہمایوں دلاور کے ساتھ کیا ہوا، یہاں عدت کیس بنانے والوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، اور سائفر کیس کا دیکھ لیجئے وہ کس طرح بھانڈا پھوٹتا ہے کہ کیا کچھ ہوا. تو وہی ججز یا وہی عدالتیں جو کہیں کہ ہاں چلاؤ کیس، آج وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب دیکھ لیجئے
یا عمران خان صاحب کے خلاف جن لوگوں کو گواہ بنایا گیا، جو پارٹی چھوڑ کر گئے، جن کو توڑا گیا، وہ آج کیا کر رہے ہیں، وہ آج کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی دیکھیے آپ کہ دوبارہ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں۔ تو جتنی سازشیں تھیں تحریک انصاف کو توڑنے سے لے کر عمران خان کو توڑنے جھکانے سے لے کر، وہ سب ناکام ہوتی چلی گئی ہیں، اور یہ تو اب ایک بہت بڑا کیس انہوں نے بنانا تھا، وہ چلنے سے پہلے ہی ٹھس ہو گیا ہے۔ دوسری چیز کہ عمران خان کی پارٹی کو اب توڑنے کے لیے ایک اور کام کیا گیا کہ اندر سے جناب کو خلفشار، 2 گروپس بن گئے ہیں، دونوں گروپس کو عمران خان نے بلایا، ان کی ملاقات ہی نہیں ہونے دی گئی۔ یعنی ایک گروپ تھا رؤوف حسن، شبلی فراز، عمر ایوب، جن پر پریشر تھا کہ جی استعفیٰ دو، اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں، اور مبینہ طور پر جس گروپ کی طرف سے پریشر تھا وہ اس میں شاندانہ گلزار صاحبہ، شہریار افریدی، جنید اکبر، یہ جناب شامل ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، اور اس طرح کے بیانات ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ شاندانہ صاحبہ نے کہا جی اگر شہریار افریدی چھوڑیں گے میں بھی چھوڑ جاؤں گی، استعفے دے رہے تھے۔ ان دونوں کو الگ الگ بلایا تھا کہ ملیں گے تو جناب معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ اب کیا کیا گیا، یہ اگین ڈڈیالہ جیل جو ہے یہ مریم صاحبہ کے انڈر، ان کی حکومت کے انڈر آتا ہے سارا انتظام، جیلر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی یہاں تو ایجنسیز کا کنٹرول ہے، تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے۔ اب یہ لوگ آئے، 4 گھنٹے بیٹھے رہے، ان کی ملاقات نہیں کروانے دی گئی۔ یہ 2 گروپس ہیں کہ جی ملیں گے تو عمران خان سے ملاقات کے بعد جناب یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے یہ ختم نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ جائے۔ الٹا اثر ہو گیا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ان دونوں گروپس نے مل کر پریس کانفرنس کر ڈالی اور آڑے ہاتھوں لیا، جیلر کو بھی، حکومت کو بھی، اور ملاقات نہ کروانے والوں کو بھی، اور جناب سخت انہوں نے الفاظ استعمال کر دیے۔ شاندانہ صاحبہ نے کہا جی عمر ایوب استعفیٰ واپس لیں، اور ہم سب ایک ہیں، ہم سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری سوچ عمران خان کے انڈر ہے، ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ لیں جی وہ آپ کروا لیں دھڑے بندی، آپ بغاوت کے مقدمے کروا لیں، آپ پابندی لگوا لیں تحریک انصاف پر، تو جو اپنے لوگ ہیں ان کا یہ حال ہو جائے گا۔ خاور مانیکا ہیں تو ان کی اپنی اولاد ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی، اور وہ نہیں اپنی ماں کے خلاف جانا چاہتے، وہ ویڈیوز آ گئیں، اور آج خاور مانیکا بھاگے پھر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ نہ آ جائے کہیں عدت کیس کا، کیونکہ اور پتہ نہیں کیا کیس بنانا ہے، میری جو ڈیوٹی لگی تھی میں اس پر تو کام کر لوں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ تو جناب حالات ہیں۔ تو آپ جتنی مرضی پلان بنا لیں، بیٹھ کے بند کروں بیٹھ کر فیصلے کر لیں، لیکن قدرت کا ایک اپنا انتظام ہوتا ہے۔ آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں، سیاہ و سفید کے مالک آپ لگیں کہ ہم جو کہتے ہیں جناب ہو جاتا ہے، ہم اتنے طاقتور ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہو کچھ اور جاتا ہے۔ اب تو قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے دیکھیے نا، حسنات ملک صاحب نے جو بات کر دی ہے وہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے اس طرح؟ حسنات ملک صاحب نے کہا ہے سپریم کورٹ بینچز تشکیل کمیٹی کے منٹس پبلک کرنے چاہیے کہ یہ بینچ کس طرح بن رہے ہیں، ججز کمیٹی ایسے بینچز کی اجازت کیسے دے رہی ہے، کیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چن کر ہم خیال ججز کو اپنے بینچ میں شامل کرتے ہیں۔ فارم 47 پر بننے والا سسٹم، جعلی سسٹم، یہ جعلی حکومت فارم 47 بننے والے سسٹم کو صرف ایک گارنٹی ہے، اور وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ صرف قاضی فائز صاحب ہیں جو اس سسٹم کو بچا رہے ہیں، یہ حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں، اور شاکر محمود عوان نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صرف قاضی فائز صاحب ہیں جو اس سسٹم کو بچا رہے ہیں، جن کے اوپر یہ سسٹم کھڑا ہے، ورنہ یہ دھڑام سے گر جائے۔ ان کے اپنے ججز جو ہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، جن ججز کو کہتے ہیں بڑے قابل ہیں اس لیے ان کو سپریم کورٹ لانا ہے، انہی کے فیصلوں کے خلاف وہ جا رہے ہیں۔ ججز کو عدالت سے اٹھ کر جانا پڑتا ہے، سامنے قاضی فائز صاحب کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان ججز کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وکلاء کو ٹوک رہے ہوتے ہیں، جو ججز کے ساتھ بدتمیزی کرے وکیل اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے قاضی فائز صاحب کا، اور یہ حسنات ملک صاحب بڑی سپورٹ کرتے تھے، چاہے اسد طور ہوں، دیگر کئی لوگ ہیں، مطیع اللہ جان صاحب ہوں، کہ جی قاضی فائز صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ان کے خلاف جو بنایا گیا کیس تھا جس پر آج تک وہ وضاحت نہیں دے سکے کہ وہ کس طرح جائیدادیں باہر کی بن گئی، ان کی اہلیہ کی، بچوں کی، وہ تو پھر کسی اور طریقے سے ریفرنس ختم ہوا تھا، اب تو پھر چلا گیا ان کے خلاف ریفرنس جو اوریم مقبول جان صاحب لے گئے ہیں۔ خیر بات یہ ہے کہ یہ لوگ اوتھینٹک لوگ، بڑے بڑے رپورٹرز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سب ہم خیال ججز کس طرح بنا رہے ہیں، منٹس باہر آنے چاہیے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو وہی قاضی فائز صاحب سارے کیسز عمران خان کے خلاف خود سننے بیٹھ جاتے ہیں، سارے میں عمران خان کے خلاف فیصلہ دینا ہے، حکومت کے حق میں دینا ہے، اور ان کو دیکھیے حسنات ملک صاحب جیسے اوتھینٹک لوگ، سینئر ترین رپورٹرز ہیں، وہ کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔